پچھلے 5-10 منٹ سے میں سن رہا ہوں برا لگنا، برا منانا، از دیٹ ایشو؟ یہ بات کہ برا لگے گا کہ اچھا لگے گا، اس فورم پہ یہ ایشو ہے یا یہ ایشو ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں؟ ایشو کیا ہے؟ مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں، ایشو تو یہ ہے نا کہ مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے میل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، کہ جب ہمارے ارد گرد کوئی روز چیز غلط ہوتی رہتی ہے تو ہمیں غلط نہیں لگتی۔ لاہور میں جیسے لوگ ریڈ لائٹ کراس کرتے ہیں چوک میں، تو دبئی میں نہیں کر سکتے۔ لاہور میں اگر کوئی ریڈ لائٹ پہ نہیں رکتا، چل پڑتا ہے، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی کیونکہ بہت ہوتا ہے۔ اس کو میل ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد کوئی چیز بار بار ہوتی رہے تو وہ اپنی امپیکٹ کھو دیتی ہے۔ تو گھروں میں بھی جب کوئی بھی بندہ فیملی ممبر ایسے کام کرتا ہے جس سے ساری فیملی تڑپتی ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یوں لگنے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے کہ انسانوں کی آنکھوں یا ویژن کا حساب ایسا ہے کہ وہ الٹا دیکھتا ہے؟ تو ہمارے دماغ میں جو پردہ سکرین ہے اس پہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ الٹا نظر آتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو الٹا نظر آتا ہے؟ تو کیوں الٹا نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ٹیکنیکلی تو الٹا بنتا ہے امیج، لیکن آپ کا دماغ اس کو کیسے سیدھا کرتا ہے؟ اسد کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دماغ کا جو کیمرہ ہے وہ ہر چیز کا امیج الٹا دکھاتا ہے، لیکن ہمارا دماغ اس کو پھر سیدھا کر لیتا ہے، یعنی الٹی چیز کو سیدھا دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ بازار سے کسی کو کہیں کہ مجھے ایسی اینک بنا کے دیں کہ مجھے ہر چیز الٹی نظر آئے، تو وہ بنا کے دے سکتے ہیں، اور جب آپ وہ اینک پہنے تو آپ کو ہر چیز الٹی نظر آئے گی، لیکن ایک آدھ دن کے بعد آپ کو پھر سیدھی نظر آنے لگے گی۔ تو 2-4 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر سیدھا نظر آنا شروع ہو گیا اسی اینک سے۔ بہت ساری ایسی چیزیں وہ دکھاتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے، جیسے زمین پہ کسی نے کوئی ڈرا کی ہے چیز جس میں کنواں بنایا ہے، اور ایون جانور بھی گزرتے ہوئے سائڈ سے ہو کے گزرتے ہیں کہ میں گر نہ جاؤں، تو بعد میں اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو زمین پہ کنواں پینٹ کیا ہوا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اینک آپ کو سیدھا دکھانے لگے، اور وہ اینک آپ کو جب وہ سیدھا دکھانے لگے اور آپ وہ اینک اتار دے، تو اب آپ کو کیسا نظر آئے گا؟ نہیں، الٹا۔ اور کچھ دن آپ پھر ایسے ہی دیکھتے رہیں گے الٹا، تو پھر آپ کو کیسا نظر آئے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ میں الٹے کو سیدھا اور سیدھے کو الٹا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اڈیپٹیشن جو کہ حد سے زیادہ ہو تو میل اڈیپٹیشن ہو جاتی ہے۔ لہٰذا زیادہ تر پیشنٹس جب مسلسل گھر والوں کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ کا یہ قصور ہے یا آپ کا وہ قصور ہے یا آپ کا وہ قصور ہے، تو گھر والے کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ جب انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا ہی قصور ہے، تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو واقعات آپ نے ہمیں بتائی ہیں یہ ذرا ان کو دے دیجئے، تو کہتے ہیں برا منائے گا۔ تو برا منانے کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی قصور ہے، تو ہم اس کو کچھ نہ کہیں ہمارا ہی قصور ہے۔ تو جب کوئی بھی بندہ ہمارے ساتھ زندگی میں کسی طرح بھی واقف ہوتا ہے یا ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، تو ہم اس کو فیس سیونگ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو امبیرسمنٹ سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو امبیرسمنٹ سے بچائیں گے نہیں تو یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا سمجھے۔ اگر ہم اس کو امبیرسمنٹ سے نہیں بچائیں گے تو یہ ہمیں برا سمجھے گا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا سمجھے۔ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھا سمجھے؟ اس وجہ سے کہ ہم خود اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہمارا سارا آسرا دوسروں پہ ہوتا ہے کہ دوسرے ہمیں اچھا سمجھے۔ اگر کوئی بندہ خود کو ٹھیک سمجھتا ہو تو اس کو اتنی پیاس نہیں ہوگی کہ وہ بوتل پانی کی ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا اور کہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میں پانی پی لوں، اس کے بعد میں نے واش روم میں جانا ہے، اور اس کے بعد وہ لمبی کہانیاں جو ہے نا نہیں بنائے گا۔ تو بات سمپل سی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کی پیاس اس بارے میں بہت زیادہ نہیں ہوگی، آپ کسی کو جو بات حق سچ کی ہے وہ کر دیں گے۔ لیکن آپ کی چوائس ہے کہ آپ حق سچ کی بات کریں یا نہ کریں لائف میں، فیس سیونگ کسی کو دیں یا نہ دیں، امبیرسمنٹ سے بچائیں یا نہ بچائیں، یہ عام زندگی میں آپ کی چوائس ہے۔
لیکن جب آپ نے اپنے پیارے کو علاج میں ڈالا ہے تو پھر یہ چوائس نہیں ہے. جب آپ کا ایم ہے کہ آپ کا پیارا نشے کی بیماری سے نکل جائے، یہ مسئلہ عام زندگی کا نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ اسے اسپتال میں لائے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل جائے، تو پھر آپ کہتے ہیں برا بنائے گا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اخلاقی معاملہ نہیں ہے، یہ تھیراپیوٹک معاملہ ہے، یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کی بیماری سے شفا کا معاملہ ہے. یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ ہم نے اس کو شرمندہ کر کے کوئی نیچے لگانا ہے، یا ہم نے اس کو شرمندہ کر کے تو اس کو کوئی تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں علاجوں میں، امبیرسمنٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کنارے پہ رکھ دی جاتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جب کوئی ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے مریض کو کہتا ہے کہ کپڑے اتار کے اس چادر کے اندر لیٹ جائیں، تو آپ کو اچھا تو نہیں نہ لگتا کہ کوئی اور بندہ آپ کا سطر دیکھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ علاج کا معاملہ ہے، میں کر لیتا ہوں ایسا. اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ میرا سطر اس سے متاثر ہوگا، کیونکہ اب وہ علاج کا معاملہ ہے، امبیرسمنٹ کا معاملہ نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں مثلا آپ اپنی زندگی میں جیسے چاہیں آپ گزارا کریں، ہم آپ کی زندگی میں نہیں دخل دینا چاہتے، پر اس علاج میں آپ نے ہمیں خود کہا ہے دخل دو تو ہم دخل دینا چاہتے ہیں. تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے بارے میں آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں بے شک جھوٹ بولتے رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آپ اپنی ادر زندگی میں، دوسری زندگی میں بے شک جھوٹ بولتے رہیں. اف یو لائک ٹو، آپ کی مرضی ہے. لوگ دنیا میں جیسے بھی چلتے ہیں آپ بھی چل سکتے ہیں، پر جب آپ علاج کے لیے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ یہ اخلاقی معاملہ نہیں ہے، یہ علاج کا معاملہ ہے. کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو اس کے علاج میں فائدہ ہوگا، اور اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. یہ جو انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے، یہ اس کو یقین دلائے گا کہ بھائی تمہیں نشہ چھوڑ کے ٹھیک ہونا ہے. جب آپ اسے گن کے بتائیں گے، ایک دن تازہ کر کے بتائیں گے، 3 فیملی ممبر 7 واقعات لکھیں گے، 21 واقعات پے در پے آپ سنائیں گے، تو اس کو لگے گا کہ آئی ہیو ٹو چینج مائی لائف. ادروائز وہ سوچتا ہے کہ میرے ابا نے کتنی جائیداد بنائی ہے اور میں کتنے سال نشہ کر لوں تو اس کے بعد میں پھر چھوڑنے کے بارے میں سوچوں گا. مریض واعظ و نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوتے. مریض ٹھیک ہوتے ہیں جب انہیں نفع نقصان پتہ چلتا ہے. ہر بندہ نفع نقصان پہ چلتا ہے کہ مجھے بارے میں کیا ہے اور کیا مجھے بارے میں نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بندہ کہتا ہے کہ کیا مجھے بارے میں ہے کہ میں نشہ کروں. تو ایک بندے کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، اس کو نہیں بارے میں کہ اس کی بیوی چھوڑ کے جائے، تو وہ کہتا ہے جی میں علاج میں چلتا ہوں. کیا اس بیوی نے پہلے لیکچر نہیں دیے ہوں گے، منتیں نہیں کی ہوں گی کہ سرکار آپ چلے جائیں علاج میں؟ لیکن ایک دوسرے کا میں جا رہی ہوں، اینڈ دین شی وینٹ. اب ہمارے کہنے پہ نہیں، ہم نہیں کبھی کسی کو یہ مشورہ دیتے، ہمارے پاس اس سے بھی سپیریئر مشورے ہیں، اس لیے ہم یہ مشورہ نہیں دیتے کہ تسی چھٹ جاؤ. کوئی راک باٹم، کوئی ایسی بات جو مریض کو ٹچ کرے. میں ایک دن امریکہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا جو ماہر ہیں، اب تو دنیا میں نہیں ہے، یہ میں کوئی 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک پیشنٹ باہر سے دروازہ کھول کے تو اندر آیا لڑکھڑاتا کھڑاتا، اور آ کے تو الٹی سیدھی کوئی نہ کوئی باتیں شروع کر دی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر ورنون جانسن نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا اور بتانے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں جڑا نا میری بیوی جڑی ہے میں چھڑ کے چلی گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بہت اچھا ہویا. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہی ہوں بیوی چھڑ کے چلی گئی ہے، تسی کہتے ہو بہت اچھا ہویا. ڈاکٹر صاحب میں ہوں لٹرلی آئی ایم آن دا روڈ، میں تو سڑک تے آ گیا ہوں، تو میرا پیو بھی میں منہ نہیں لاتا.
تو ڈاکٹر صاحب کہتے اے بہت اچھا ہوا, اے بہت ہی اچھا ہو گیا تیرے نال. انہوں نے کہا میری ڈاکٹر صاحب کوئی نوکری بھی نہیں, میرے سر تے چھت بھی کوئی نہیں, میرا بہت برا حال ہے, اے دیکھو میں ڈگنا پیا نشہ کر کے شراب دا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اے ایکسیلنٹ ہو گیا تیرے نال. تو میں دیکھ رہا ہوں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اخیر میں کہتا ہے مریض خود ہی کہتا ہے ہن میں کی کراں چاچا جی, میں ہن کی کراں. وہ کہتے ہیں اس دروازے تو آئے نا, اس دروازے تو اندر چلا جا, اندر انہاں دا ہاسپٹل سی نا. انہوں نے کہا جی اے باہروں تو آئے نا, اٹھ کے ادھر نو نکل جا. وہ اٹھ کے تو ایڈمٹ ہو گیا اندر جا کے. نہیں وہ تو کہہ رہے تھے, وہ خود بتا رہا تھا, وہ کون سا اچھی خبریں سنا رہا تھا, وہ خود بری خبریں سنا رہا تھا, کیونکہ وہ دے نال ہو گئی ہیں اصل بریاں خبراں. تو ڈاکٹر صاحب اس کو کہہ نہیں رہے تھے کہ کوئی گل نہیں صاحب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی گل نہیں تینوں ہور بیوی مل جائے گی, کوئی گل نہیں تیری نوکری کوئی ہور لب جائے گی, وہ میں تیرے نال ہاں, میں دعا کراں گا, داتا صاحب چلیں گے, دوویں دعا کریں گے. وہ کوئی آسرا نہیں. مطلب ایک بندہ ہے اپنے دوست سے جا کے کہتا ہے جی نشہ کر دیا, 10 سال ہو گئے, نہیں انج ہو گیا. کہتے ہیں ہاں تیرا ہن کوئی مستقبل نہیں, تو تباہ ہو گیا. وہ تھوڑا جہا چونک کہتے ہیں کی پہ کہندے ہو میں تباہ ہو گیا, نہیں ایڈا بھی نہیں ہویا. کہتے ہیں اچھا پھر اور کنا ہونا ہے تو تباہ. تو میں آپ کو بتاؤں کہ انسان بعض اوقات لڑکیاں انتہائی دبلی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت موٹی ہیں, اور بعض اوقات بہت موٹی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ دبلی ہیں. تو انسانہ دا اعتبار کوئی نہیں جے. آپ کسی بھی بندے کو, کوئی 10 بندے کو بتائیں جو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے کھڑے ہوں, اور آپ نے کہا مجھے ڈائبٹیز ہے, تو وہ کیا کہیں گے؟ مطلب کہنے کا ہے کہ کیا کوئی عقل والا آدمی ہو تو وہ یہی کہے گا, وہ یا وہ کہے گا اچھا آپ کو ڈائبٹیز, آئی ایم سوری میں نے آپ کو بادر کیا. تو اگر گھر میں کوئی بندہ ایسے ہی ڈائٹنگ شروع کر دے تو گھر والے کوآپریٹ کرتے ہیں؟ نہیں, کھوا کے چھڑن گے کچھ نہ کچھ. آج ہماری ڈائریکٹرز میٹنگ میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں, یہ ایک سوال تھا جو میں اپنے پروفیشنل سے بات کر رہا تھا کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں روز پڑھنے کی ضرورت ہے, جیسے کہ ڈاکٹرز, جیسے کہ سائیکالوجسٹ, جیسے کہ وکلاء, جیسے کہ اور پروفیشنلز, تو میں نے کہا یہ پڑھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پہلے تو پرائمری میں چھوڑ جاتے ہیں کچھ لوگ ہائی اسکول چھوڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ کالج چھوڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ یونیورسٹی چھوڑ جاتے ہیں, کچھ لوگ گریجویشن کے بعد پی ایچ ڈی کے بعد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. میں کہا پڑھتے کیوں نہیں؟ تو سارے ہم اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے. کو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایڈا آسان کام, باؤں والا کام, مجھے بتائیے اس سے زیادہ آسان, عزت دار, مزیدار, معتبر, پریسٹیجیس کام کوئی سکتا ہے کہ کوئی بندہ پڑھنے لکھنے میں لگا ہوا ہے. میں کبھی یہ ٹریول کرتا ہوں تو میں چونکہ مسلسل لکھنے پڑھنے میں ہوتا ہوں تو بار بار آ کے مجھے کوئی چائے چاہیے, کافی چاہیے, کوئی کھانا چاہیے, کوئی یہ ایڈیاں ایڈیاں سونیاں ایروساں آ کے تو میں بار بار پوچھ رہی ہوں, کیونکہ پڑھنا لکھنا اچھا کام ہے ٹھیک. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اتنا آسان کام جو کہ ہر روز آپ بچوں کو کہتے ہیں پڑھ, چپیڑے مار مار کے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھ. پیسہ تو نہ پڑھنے والوں کے بھی پیچھے آتا ہے, پیسہ تو ہر اس بندے کے پیچھے آتا ہے جس کا کوئی پرپز ہے, جس کی زندگی میں کوئی پرپز ہے, جس نے کوئی مقصد ہے, جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے. نہیں میں تو بھی وہ صرف یہ کہوں کہ ہر پڑھتا کیوں نہیں ہے, یعنی اگر اس کے اتنے مطلب کہ جب کہ یہ اتنا اینٹیں اٹھانے کی نسبت, بھیڑ بکریاں چرانے کی نسبت, کوئی اور مزدوری کرنے کی نسبت, کوئی رکشہ چلانے کی نسبت, کوئی ترخانہ کام کرنے کی نسبت پڑھنا بہت آسان کام ہے. اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں, کوئی عزت والا کام اس سے زیادہ نہیں. تو پھر لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ جب کہ ڈاکٹرز ہیں وہ پہلی فرصت میں پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں, پہلی فرصت میں. وہ یونیورسٹی سے لوگ جو ہے گریجویشن کرتے ہیں تو ہوا میں وہ جو ٹوپیاں اچھال رہے ہوتے ہیں تو کس بات کی بلا خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھائی ہو گئی ختم, گل مکی ٹھیک. تو یہ بتائیے کہ یہ کیا کام ہے جو کہ لوگ نہیں کر پاتے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سب کو پتہ ہے نا پڑھائی بہت اچھی چیز ہے, کوئی بندہ میرے خیال میں دل سے ایسا نہیں سمجھتا کہ ہے کوئی بری چیز ہے.
جو آپ کا پڑھنے لکھنے والا دماغ ہے اس کے اندر کوئی مشکلات ہیں، اس کی فنکشنالٹی میں، اس کی فنکشنالٹی میں ادھر بجلی نہیں آ رہی، ادھر خون نہیں جا رہا، کیونکہ وہ اوپر ہے، اور جو جذباتی دماغ ہے جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں وہ نیچے ہے. تو مجھے بتائیے کہ دل جو خون کو اوپر پش کر رہا ہے اس کے لیے یہاں تک خون پش کرنا آسان ہے یا یہاں تک آسان؟ نیچے آسان ہے نا. تو گریوٹی بھی اس کے خلاف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو نیچے والا دماغ ہے اور جو اوپر والا دماغ ہے ان کا ریلیشن شپ آپس میں شریکوں والا ہے. شریکوں والا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ خون ایک کو ملے گا تو دوسرے کو نہیں ملے گا، دوسرے کو ملے گا تو پہلے کو نہیں ملے گا. اس کو ہم لوڈ شیڈنگ کا رشتہ کہتے ہیں، شریکے والا رشتہ، شریکے والا رشتہ. تو چونکہ ہمارا جو یہ اینیمل برین ہے یہ پہلے ایکٹیو ہوا تھا پیدائش کے ٹائم پہ، اور جو ہمارا انٹلیکچول برین ہے، ہیومن برین ہے، یہ 2 سال بعد ایکٹیو ہوا تھا. تو جو پہلے ایکٹیو تھا تو اس کو ایڈوانٹیج ملی نا کہ وہ پہلے ایکٹیو تھا، وہ گریوٹی میں اس کو مدد مل رہی ہے، اور جذبات بھی وہی ہیں، وہ بہت سارے کام بھی اچھے کر رہا ہے، وہ دل کو بھی چلا رہا ہے، وہ ڈائجسٹو سسٹم کو بھی چلا رہا ہے، وہ پھیپھڑوں کو بھی چلا رہا ہے، اور وہ گردوں میں خون کو بھی صاف کر رہا ہے، اور وہ اولادیں بھی پیدا وہی کرتا ہے. یہ جو لمبک سسٹم ہوتا ہے یا جو اینیمل برین ہوتا ہے، دنیا کی ساری آبادی اس سے بڑھتی ہے. جو لوگ دماغی کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ آبادیاں نہیں بڑھاتے. یہ اوپر والے دماغ کا کوئی کام نہیں ہے، یہ نیچے والے دماغ کا، جانور والے کا، کیونکہ یہ جانور کتنے اچھے طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تو انسانوں کا بھی جانوروں والا دماغ ہے جو آبادی بڑھاتا ہے، اور پاکستان کی آبادی جانوروں والے دماغ کی وجہ سے کم ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، انڈر سٹریس ہوتے ہیں، کہتے ہیں تو نکلو. تو پاکستان کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے. اب تقریباً جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اس سے زیادہ بچے باہر چلے جاتے ہیں. تو آبادی قدرت نے کسی نہ کسی طرح تو بیلنس کرنا ہی ہے. پھر بھی بڑی آبادی، گھبراؤ نہ. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارا یہ اوپر والا دماغ، اس کو خون ہی نہیں ملے گا کیونکہ نیچے والا دماغ تپا ہوا ہے، اور دونوں میں سے ایک کام کرتا ہے ایک کام نہیں کرتا. اور وہ جو نیچے والا ہے وہ کافی کام اچھے بھی کرتا ہے، وہ سانس کے نظام کو چلاتا ہے، وہ دل کے نظام کو چلاتا ہے، وہ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے، وہ ہمارے مسلز کو ہینڈل کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نیچے والا دماغ ہے وہ بھی تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں نا. کہتا ہے مینوں کرن دیو کام. اب آپ سمجھ لیں کہ جو نیچے والا دماغ ہے وہ آرمی چیف ہے، جو اوپر والا دماغ ہے وہ پرائم منسٹر ہے. قابل بنا کے، ایبل بنا کے، اس کے سپورٹ زیادہ کام کر کے. لیکن مجھے ابھی بھی بتا دیں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت تھوڑی سی سٹیبلٹی مصنوعی سی نظر آتی ہے، یہ نیچے والے دماغ سے یعنی آرمی سے نظر آ رہی ہے یا سیولین کے ہاتھوں نظر آ رہی ہے؟ نیچے سے نا. ڈالر کی قیمت کو کس نے روکا ہوا ہے؟ مہنگائی کو زبردستی کس نے روکا ہوا ہے؟ تو چونکہ یہ جو نیچے والا دماغ ہے کافی اچھے کام بھی کرتا ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا نتیجہ تو چلو کچھ نہ کچھ نکل ہی رہا ہے. مطلب نیچے والے دماغ کی مدد سے کسون مارتا ہے کہ اوپر والے دماغ کی مدد سے؟ ٹھیک ہے. تو آپ کسون کو ماڑی چیز تھے نہیں نا. نیچے والا دماغ جو ہے وہ اپنا کہ دوسرے کا نہیں، بعض اوقات اپنا بھی پھر اس کے لپیٹے میں آ ہی جاتا ہے نا. مجھے بتائیے کہ جتنے بھی لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ان کو بھی تو دانت وغیرہ ان کا ٹوٹ جاتا. تو جو نیچے والا دماغ ہے، رولا شولا، تکے شکے، یہ سارے نیچے والے دماغ کا کام ہے نا. تو یہ پہلے سٹارٹ ہوا ہوتا ہے، اور اوپر والا دماغ جو ہے وہ بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے 2 سال کے بعد. پہلے بات کرنا سیکھتا ہے، بات سمجھنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، اسکول جاتا ہے، مسجد میں جا کے مولوی صاحب کی بات سنتا ہے، پھر ہائی اسکول میں جاتا ہے، پھر کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، پھر یہ وہ سب کچھ کر کے فارغ ہو کے تو پھر واپس گھر آ جاتا ہے. تو جو تھوڑا بہت اس دماغ کو وہ استعمال کرتا ہے گریجویشن کرنے کے وقت تو بہت ہو گئی، ہن نہیں تکلیف دینی. تو زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، زیادہ تر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نیچے والے دماغ سے آپریٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ اوپر والے سے. میں اس وقت کافی بڑی عمر کے جوڑوں کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں کہ نہ لڑیا کرو.
اور جب مجھے یہ وہم ہونے لگتا ہے نا کہ کوئی اثر ہو رہا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں تھینک یو تسی میری گل سن رہے ہو تو ہن تسی میرے سامنے زوم تے لڑتے نہیں پے تہاڈی بڑی مہربانی تسی اچھے ہو رہے ہو ہن تسی 1.25 گھنٹے دی بجائے 15 منٹ دی کاؤنسلنگ پر ویک تے آ جاؤ یعنی 15 منٹ پر ویک. ایک جوڑا ہے جو 82 سال کا اور 78 سال کی بیوی ہے تو ان کے میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ ہن تسی ودیا ہو گیا ہو چنگے ہو گیا ہن تسی لڑتے نہیں تے تسی انج کرو کہ ہن تسی ہفتے پچھوں بس 15 منٹ اتوار والے دن. تو وہ کہنے لگے نہیں ڈاکٹر صاحب اسی تے کسی وجہ نال چپ. میں کیا وہ کس وجہ نال کہتے جس پتر نے تہاڈے کول بھیجیا ہے اسی وہی وجہ نال چپ ہاں کہ جے اسی تہاڈے سامنے لڑے تے وہ دھمکیاں دیندا سانوں پتر دھمکیاں دیندا. میں کہا نہیں تسی فکر نہ کرو میں کہڑا انہوں نے دسنا ہے تسی میرے نال کھل کے گل کرو. انہوں نے 5 منٹ آپس میں کھل کھلا کے لڑنا شروع کرتا کھل کھلا کے گالاں کڑنیاں شروع کرتیاں انہوں نے. میں نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے صحیح ڈیمونسٹریشن دے دی ہے. ہسبینڈ ہے وہ چاہتا ہے ذرا رومانس وغیرہ ہو تو بیوی کہتی ہے انہوں اللہ اللہ کرنا چاہیے. ایک تو یہ بڑے سیاپے ہیں اے دو کام بھی کٹھے نہیں نہ ہوندے یا تو اللہ اللہ ہوتا ہے تو یا پھر رومانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں. ویسے میں نے کہا مجھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ غریبوں کی خدمت کرتے ہیں دسترخوان پہ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں آپ لوگوں کو بڑی خیرات وغیرہ دیتے ہیں آپ نے بڑے نیکی کے کام کر رکھے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی. تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو ابھی ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تو آپس میں بھی تھوڑا ایک دوسرے سے تھوڑا لحاظ کر لیا کریں. آپ کو غریبوں کا خیال ہے تو یہ خاتون 50 سال سے آپ کی زندگی میں ہے 55 سال سے اور اس خاتون نے آپ کو 4-5 بیٹے بیٹیاں یہ اتنا رونق لگائی ہے. اور جو بیٹے بیٹیاں رونق لگائی ہیں وہ بھی غصے والے. وہ ہوا یوں کہ میں کہ تسی یہ ڈردے کیوں ہیں نہ وہ کولوں. کہندا ایک دن جس طرح اسی اج تہاڈے سامنے لڑے ہیں نا ایک دن اسی زوم تے وہ سامنے بھی آپس لڑے ساں پتر دے سامنے جیڑا کہہ لو کینیڈا چ. ٹھیک پتر دے سامنے بھی لڑے ساں تے پتر نے کہا جے ہنے تسی میرے سامنے ایک دوسرے دے نال محبت پیار نال پیش نہ آئے تے جیڑی بیٹی نو تسی کینیڈا بھیجیا ہے کہ انہوں سیٹل کر رہے تھے ہنے میں جا کے انہوں گھروں کٹ دیاں گا کیونکہ وہ بیٹی اتھے سی. لہذا حالانکہ وہ بہن سی لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ماں باپ نے بھیجا جیڑی دھی نو تسی بھیجیا نا میں اس نو ادھی رات نو گھروں کٹ دیاں گا. خیر وہ اس لیے فاسٹ بالنگ کر رہے سن دونوں میاں بیوی تے وہ باز نہیں آئے. لہذا وہ غصے نال جا کے انہوں نے کک ماری اپنے اس گھر دے دروازے دے اتنے جتھے اندر وہ بہن بہنوئی سارے بچے سوئے سن تو انہوں نے کہا نکل جاؤ اتوں نکل جاؤ. سارے کے سارے بڑی خیرات کرتے ہیں بڑی غریبوں کی خدمت کرتے ہیں سڑکاں پار کراندے نے جنہوں نے نظر نہیں آتا مطلب بڑے نیک بڑے مہربان. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسی نیکی مہربانی کا سوشل ورک کا کوئی فائدہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ اور آپ کی اولاد اور آپ کے بہن بھائی آپ سے محفوظ ہوں تو ساری گلاں کھولو وہ کس نے کہا اللہ نہ کرے انہوں نے صاحبزادے نے کیا بھی کہ تسی میری ماں نو تنگ نہ کرو تسی گرل فرینڈ رکھ لو. لیکن انہوں نے کہا کہ گرل فرینڈ رکھوں گا تو آخرت میں کیا جواب دوں گا مطلب گرل فرینڈ کا کیا جواب دوں گا آخر. انہوں نے کہا نہیں اے نہیں ہو سکتا اے جڑی گرل فرینڈ والا معاملہ ہے نا آخرت میں اللہ نو جواب نہیں دے سکاں گا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تسی انج کرو ایک اور ویاہ کر لو تہاڈی بھی آمدنی بڑی ہے تو میں افورڈ کر لاں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اینو سمجھا ماں نو سمجھا. اب مجھے بتا دیں کیا آپ نے سارے شہر میں یہی حالات نہیں دیکھے کہ سارے شہر کے ساتھ انکل انکل آنٹی آنٹی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. باہر کوئی خاتون نظر آ جائے تو بہت اس کے ارد گرد پھرتے ہیں پر اپنے گھر میں جو بیوی ہوتی ہے اس کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے پیٹس کو بڑے پیار سے بلاتے ہیں
ان کو بیٹا بیٹا کر کے بلاتے ہیں، ان کے پیارے پیارے نام رکھے ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنے فیملی ممبرز کو یا ملازمین کو فار دیٹ میٹر، جو لوگ دیہاتوں سے آ کے گھروں میں ملازمت آپ کے کر رہے ہوتے ہیں اور میرے گھر میں، اور اپنے سارے رشتہ داروں اور ماں باپ سے دور وہ آ کے رہتے ہیں، آپ کی ایک آواز پہ بھاگے چلے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے اوپر والے دماغ کو نہیں چھیڑتے. یہ سب نیچے والے دماغ کے کام ہے، رولے. ریئیکشن آئے گا نیچے والے دماغ سے، رسپانس آئے گا اوپر والے دماغ سے. رسپانس میں اور ریئیکشن میں فرق ہے. ریئیکشن آئے گا ود ان نو ٹائم، رسپانس آئے گا کم از کم 4 سیکنڈ کے بعد، کم از کم 4 سیکنڈ، نہیں تو 4 منٹ، نہیں تو 4 گھنٹے، نہیں تو 4 دن. سوچ سمجھ کے نظر لگ جاندی ہے، عقل والے نہیں ہونا. دوستی دا اثر کوئی آ رہا ہے میرے خیال ہے. ٹھیک، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سادہ سی بات ہے کہ اپنے جو یہ وزڈم والا برین ہے، یہ جو انٹلیکچول برین ہے، اس کو جگا لیں، اس کی مدد کریں، اس کو نورشمنٹ دیں، اس کو بلڈ سرکولیشن دیں. آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کک سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ آسانی سے سٹارٹ نہیں ہوتا، اس کو کک سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو لوور برین ہے، اینیمل برین ہے، وہ سٹارٹ ہی رہتا ہے، کیونکہ اٹ از ورکنگ آل دا ٹائم. آپ کا جو لوور برین ہے نا، وہ 1 منٹ بھی کام بند کر دے تو آپ گئے. جیسے یہ سورج ہے، اگر 1 منٹ بھی سورج اپنی آنکھ بند کر لے تو دنیا ختم. آپ غور کریں کہ سارا جو انرجی کا دھارا چلتا ہے یہ سورج سے چلتا ہے. ٹھیک، لیکن یہ جو لوور برین ہے نا، اس کو اس لیے آل ٹائم رننگ رکھا ہوا ہے، اپ اینڈ رننگ، کہ اس کے بغیر تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. لیکن اگر آپ کا اپر برین یعنی وزڈم والا برین، ذہانت والا برین، اگر 2-4 دن بھی کام نہ کرے تو کوئی گل نہیں، یہ لمبی چھٹی پہ چلا جائے تد بھی کوئی گل نہیں، یہ ساری زندگی کام نہ کرے. ایسے بہت لوگ ہوں گے کہ جو ساری زندگی اپنے وزڈم والے برین کو زحمت دیے بغیر گزار جائیں گے. یہ دیہاتی علاقوں میں، یہ قبائلی علاقوں میں، جہاں کوئی انٹلیکچول کام نہیں، جہاں کوئی سوچ بچار نہیں، تو ساری زندگی گزر سکتی ہے. آخر کسی گائے بھینس کی بھی تو زندگی گزر ہی جاتی ہے نا، آخر کسی بکرے گھوڑے کی زندگی بھی تو گزر ہی جاتا ہے، اس کا کوئی انٹلیکچول برین تو نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے اگر آپ کو ایک انٹلیکچول برین، ایک وزڈم والا برین دیا ہے، تو ناشکری نہیں ہے کہ اس کو استعمال ہی نہیں کرنا. انہیں کہا اسے استعمال کرو. اللہ نے صرف کہا کہ دیکھو اشرف المخلوقات ہو تم، یعنی مخلوقات میں سے اشرف ہو. اشرف کا مطلب پتہ ہے؟ شرف والا، عزت والا، مقام والا. تو اللہ کہتا ہے تم اشرف المخلوقات ہو، اور اس وجہ سے بندہ اشرف المخلوقات ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ رسپونڈ کر سکتا ہے. باقی کام تو جانور بھی بہت اچھے کر لیتے ہیں. تو یہ جو اوپر والا دماغ ہے، چونکہ اس کے بغیر گزارا چل سکتا ہے فار دی ٹائم بینگ، اٹس امپورٹنٹ بٹ اٹ از ناٹ ارجنٹ. اینو استعمال کرنا از امپورٹنٹ بٹ اٹس ناٹ ارجنٹ، یو کین یوز اٹ آفٹر 1 hour. لیکن یہ جو اینیمل برین ہے، اٹ از ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. تو جو چیز ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جیسے دانت میں درد ہے تو ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہے، یو ول گو ٹو اے ڈاکٹر. لیکن اگر آپ کو ایڈکشن کا سامنا ہے، یو ول گو ٹو اے ڈاکٹر آفٹر 10 years، کیونکہ امپورٹنٹ ہے پر ارجنٹ نہیں ہے. ایسی بیماری ہے جس میں مزہ آتا ہے، یہ واحد بیماری ہے انجوائبل بیماری ہے. کوئی اور مریض نہیں کہتا آئی انجوائے مائی النس. نشے کا مریض کہتا ہے تانوں کی پتہ ہوئے ڈاکٹر صاحب کدی کر کے ویکھو. تو سمپل سی بات سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سمجھدار، امیر، پڑھے لکھے، مشہور لوگ، جب ان کے آپ حالات زندگی پہ نظر ڈالیں تو وہ صبح دکھی، دوپہر دکھی، شام دکھی. میں کل پرسوں بتا رہا تھا کہ ایک وہ
فیشن ڈیزائنر ہے محمود بھٹی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں؟ لاہور کے ہیں. وہ لاہور سے گئے, انہوں نے سم ہاؤ فیشن ڈیزائننگ میں نام پیدا کیا, پیسے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ادو چنگا سا جدوں میں سڑکاں تے رولنا سا, میں ادو چنگا سا جدوں میں گاربیج تو چک کے کھانا کھانا سا, تے میں ادو سکھی سا ہوں جدوں میرے کول پیسہ ہے, تے میں ہوں نہیں چنگا. میں چاہنا حکومت پاکستان میں مینارے پاکستان تے پھانسی لا. دیٹس واٹ ہی سیڈ. ہی واز ہیپی کہ مینوں پھانسی لا دیو تے. کہتا آئی واز ہیپیئر وین آئی واز آن دی روڈ. تو کیوں؟ کیونکہ اب اس کو پھر یہی مسئلہ ہے کہ اس نے اپنا جو انٹلیکچوئل پڑھا لکھا نہیں ہے, کوئی مشیر نہیں ہے, کوئی ایڈوائزر نہیں ہے, اور دکھی ہے, پریشان ہے. کوئی 18 کو اس نے شادیاں کی ہیں, کوئی چلی نہیں. تو 18 لڑکیوں کو اگر خیال ہوتا تو بیچارہ سکھی ہوتا. تو آپ کو سمجھ میں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ اپنے وزڈم والے برین کو چلا لیں. کل میرے پاس 2 میاں بیوی آئے تھے, میرے سامنے انہوں نے لڑنے کے بڑے خوبصورت مظاہرے کیے. میں دیکھتا رہا, تو پھر میں نے اخیر میں دونوں کو پوچھا, میں کہ آپ دونوں کے دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں کتنا فرق ہے؟ تو دونوں نے اپنے ہاتھ دیکھنے شروع کر دیے, کہتے ویسے تو کوئی فرق نہیں. میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ بائیں ہاتھ سے لکھ کے دکھا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں, دائیں ہاتھ سے لکھ کے دکھا, بائیں ہاتھ سے نہیں لکھ کے دکھا سکتے. تو میں نے کہا کہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں, لیکن دائیں ہاتھ سے آپ لکھ لیتے ہیں, بائیں ہاتھ سے آپ لکھ نہیں سکتے. تو اسی طرح آپ کا ایک اوپر والا برین ہے, ایک نیچے والا برین ہے. اگر آپ نیچے والا برین استعمال کریں گے تو آپ اچھی گفتگو نہیں کریں گے, لڑتے رہیں گے, کیونکہ نیچے والا برین لڑنے میں مدد دیتا ہے. اور اگر آپ اوپر والا برین استعمال کریں گے تو پھر آپ ایک دوسرے سے اچھی طرح پیش آنا شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا دیکھیں, آپ کا بڑی مشکل سے یہ مسئلہ حل کیا ہے کہ الکوہولزم اور ڈرگز ختم ہو گئی آپ کے بندے کی زندگی سے. ہی واز این آؤٹ ڈور پیشنٹ آل دا ٹائم. اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اے کڈا پیڑا ہے, ایدی ماں کڈی پیڑی, ایدا پیو کڈا پیڑا, ایدی بھین کڈی پیڑی, تے ایدا پرجائی کڈی پیڑی, تو مطلب اے کڈے پیڑے. مطلب اب وہ نشے کا مسئلہ حل ہوا ہے تو ایک نیا مسئلہ آ گیا, کیونکہ اوپر والا برین استعمال نہیں کر رہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا جاؤ جا کے کار نا گوگل پہ لکھنا کہ یہ اوپر والا برین کون سا ہوتا ہے اور نیچے والا برین کون سا ہوتا ہے, اور مجھے پھر جو بھی انفارمیشن ملے 10 بجے سے پہلے بھیجنا. رات 10 بجے سے پہلے 50 صفحے بھیج دیے, اور میں نے وہ دیکھے تو اس نے وہ پڑھے بھی تھے. I have read it. ٹھیک, I have read it. تو میں نے کہا کہ بس یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ تم اپنی پرواہ کرنا سیکھ جاؤ, تم اپنے آپ کو رستے پہ لگا لو, تو تم اپنی راہیں اب تراش لوگے, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے. سو میں آپ کو بتاؤں کہ فرق صرف اتنا ہے کہ بری عادتیں نیچے والے برین میں پڑتی ہیں, ان عادتوں کو اچھا اوپر والا برین بناتا ہے. نیچے والا برین اچھا نہیں بنا سکتا, وہ ہارمونز کے تحت چلتا ہے, وہ کیمیکلز کے تحت چلتا ہے, وہ خیالات کے تحت نہیں چلتا, وہ آپ کے سمجھانے کو نہیں سمجھتا, وہ جذبات کے تحت چلتا ہے. اوپر والا برین لاجک کے تحت چلتا ہے, اس کو آپ سمجھائیں گے تو وہ سمجھے گا. نیچے والے برین کو سمجھائیں گے تو وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. نیچے والا برین بات کو نہیں سمجھتا, وہ تو ٹینسز کو بھی نہیں سمجھتا, وہ تو تصویروں کو سمجھتا ہے. جیسے ان پڑھ لوگ تصویروں کو سمجھتے ہیں نا, کہ آپ تصویر دکھائیں تو بولا اچھا ہاں اے چیز میں نے پتہ ہے, گڈی ہے, اے موٹر سائیکل ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ جو ہے پڑھا نہیں جاتا ان سے, لیکن وہ تصویر دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. نیچے والا برین تو تصویریں دیکھ کے اندازہ لگاتا ہے, اور اوپر والا برین جو ہے اس کی شان دیکھیے, ایک کنیکشن اس کا اوپر والے سے ہے. اوپر والا جو برین ہے ایک کنیکشن والے سے ہے, جس کو ہم ڈیوائن کنیکشن کہتے ہیں. خیال آتا ہے جو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں خیال ڈال دیتا ہے, کہتے ہیں جا جا کے کام کر. کئی دفعہ ہم سب کے دماغ میں ایک خیال اچانک کہیں سے آؤٹ آف دی نو ویئر آ جاتا ہے, تو اوپر والے برین کا کنیکشن اوپر والے سے ہوتا ہے اور نیچے والے برین کا کنیکشن نیچے والے سے ہوتا ہے.
کہتا جا جا کے وہ شہیدے نو مل پھر دیکھ کے ہوندا ہے نشہ نہ کری ویسے کی عرض ہے جا جم خانہ جا بڑا سونی تھا ہے بڑی چنگی اوتھے جا آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ نیچے والا جو دماغ ہے وہ صرف کام بگاڑ سکتا ہے نشے کے حوالے سے. ویسے وہ اچھے کام بھی بہت کرتا ہے جیسے آبادی بڑھانا ہاں پیارے پیارے بچے پیدا کرنا. تو یہ جو کام ہے اوپر والے دماغ کا یہ ڈیوائن کنیکشن ہے. دوسرا کنیکشن اس کا ڈیرائیوڈ کنیکشن ہے یعنی جو اوپر والا برین ہے یہ تو ایک مالک کائنات سے کنیکٹڈ ہے اور دوسرا یہ ہر اس بندے سے کنیکٹڈ ہے جس سے آپ کنیکٹڈ ہو جائیں. ہر اس کتاب سے کنیکٹڈ ہے یہ گوگل سے کنیکٹڈ ہے یہ یوٹیوب سے کنیکٹڈ ہے یہ ٹی وی سے کنیکٹڈ ہے. یہ جہاں سے بھی کوئی انفارمیشن آتی ہے سوشل میڈیا یا کچھ بھی جہاں سے بھی کوئی انفارمیشن آتی ہے یہ اس سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ ڈیوائن کنیکشن ہے یہ ڈیرائیوڈ کنیکشن ہے. یہ علم کو ڈیوائن کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ فضل کرتا ہے اور جو ڈیرائیوڈ کنیکشن ہوتا ہے وہ ہے جیسے آپ گلیشیئر پہاڑوں سے گھسیٹ کے لائیں اپنے لیے. یہ جو ڈیرائیوڈ ہے یہ کوشش سے آتا ہے یہ آپ کی تدبیر سے آتا ہے اور یہ جو ڈیوائن کنیکشن ہے وہ تقدیر سے آتا ہے. تو تقدیر تو مالک تقدیر کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے ہاتھ میں تدبیر ہے کہ آپ اپنا کنیکشن بنانا شروع کریں انسانوں سے اور ایسی سورسز سے جہاں آپ کو صحیح انفارمیشن ملے. تو یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ نیچے والا برین اور اوپر والا برین جب کبھی فیوچر میں سن 2030 میں آپ کو موبائل ملے تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے کنیکشن بنا کے تو پتہ کرنا ہے کہ یہ اوپر والا دماغ کیا ہوتا ہے. فی الحال تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہوتا ہے اوپر والا دماغ. موبائل ابھی پابندیاں ہیں نا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کب پابندیاں ختم ہوں گی. تو ہاں تو مطلب کہنے کا ہے کہ کتابیں پڑھا کریں. میں پھر کہتا ہوں کہ لائبریری کو اور اچھا بنا دیں اوپر سب کے لیے کتابیں اویلیبل ہوں. اچھا اس کے علاوہ وہ ایک بہت شاندار چیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں کرائم پیٹرول جو یونائٹڈ نیشنز کے تعاون سے بنتا ہے. وہ کرائم پیٹرول جو ہے وہ بڑا خاص پروگرام ہے جس میں آپ کو ہیومن برین کے استعمال کے طریقے انڈائریکٹلی بتائے جاتے ہیں. وہاں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے کرائم یہ سارے کے سارے اینیمل برین کے کام ہے. تو وہ آپ صبح دیکھتے ہیں نا ابھی چلتے وہ بھی دکھا دیجئے جو بہتر مٹیریل یہ بتائیں وہ بھی ضرور ڈیفینیٹلی وہ بھی دکھائیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کوئی اچھا مٹیریل ہے تو ہم دکھانا چاہیں گے لیکن میں بڑے سوچے سمجھے انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرائم پیٹرول جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن نے اس پہ بڑا سرمایہ خرچ کیا ہے. نہیں وہ آپ نے پورا نہیں دیکھا. وہ ڈرگز کے اوپر ہے کرائمز کے اوپر ہے سیکس کے اوپر ہے وائلنس کے اوپر ہے. وہ ہر اس چیز کے اوپر ہے جو ہمارا اینیمل برین جس میں ملوث ہوتا ہے. اپنے اپنے گھروں میں امن لے آئیے. یہ پہلا سٹیپ ہوگا کہ آپ کے گھر میں رحمت آئے گی. امن لے آئیے. لڑنا بھڑنا کھپ ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے آپ کی بات کا اثر لینا ہے نا تو آرام سے کی ہوئی بات کا زیادہ اثر لے گا. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ کھپ ڈالنے سے زیادہ اثر ہوگا کر کے آپ دیکھ چکے ہیں آپ تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ماں باپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ بچے ہیں آپ کے بیمار ہیں ان کی عزت کریں لیکن ان کو بات کو سمجھنے کا موقع دیں. ان کو انٹرونشن ڈیٹا پیش کریں. ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ فلاں دن ایسے ہوا تھا تمہیں بھول گیا ہے پر ہمیں یاد ہے. ہمیں بڑی تکلیف ہوئی تھی جو کہ اب تک ہمارے دماغ میں محفوظ ہے. تو یہ چیزیں جب ہم بتاتے ہیں تو اس میں اچھا لگے گا برا لگے گا اس کا کوئی قصہ نہیں ہے. فیس سیونگ کسی کو عام زندگی میں دیتے رہیے لیکن کسی ڈائبٹیز کے مریض کو جو مٹھائی کھاتا ہے لوگوں کے سامنے فیس سیونگ نہ دے. اگر وہ پریٹینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کے سامنے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت پرہیز کرنا تو بیوی کو کہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب جھوٹ بول رہا ہے بندہ. بیوی کو بولنا چاہیے کہ تمہیں غلط انفارمیشن دے رہا ہے اے مٹھائیاں کھانا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جن پیشنٹس کا علاج آپ کے ساتھ شروع ہوا تھا اور وہ 150 یونٹ روز کے لگاتے تھے تو اب ان کو
10-15 یونٹ لگتے ہیں، اتنے کامیابی سے ان کا علاج ہو گیا، اور آپ کو ابھی 64 یونٹ روز کے لگتے ہیں، اور 6 اوپر والے بھی کم کیے ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی زندگی کو بنا لے، اور وزن بھی آپ کا کم ہو گیا تھا، سب ٹھیک ہو گیا، پھر تسی دوائیاں کھانیاں چھڑتیاں، او جی میرے وال ڈگ پہ، او میرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مجھے بتائیے کہ کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہو اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ اے جڑی دوائی ہے دے نال وال ڈگ پیندے نے، جے کہو تے تانوں دئیے یا کہو تے نہیں دیندے، تے کی کہے گا وہ؟ دیو جی دیو۔ لیکن اگر ایڈکشن ہوگی تو ہم کہیں کہ یہ جو دوائی ہے یہ آپ کو یہ تھوڑی سی پٹھے کھینچیں گے یا یہ ہوگا، کہ میں نہیں کھانی، یہ پرفیکٹ دوائی چاہیے مجھے، ادروائز میں نے نہیں کھانی۔ پرفیکٹ دوائی ہوتی نہیں۔ ایک سمپل سی بات کو یاد رکھیں کہ جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ دوائی آپ کے لیے کارآمد ہے، چاہے اس سے آپ کہیں او جی وہ میری سیکس ڈرائیو ختم ہو گئی ہے، میں آپ کو ایک دن ہی اچھی طرح بتا دوں کہ تہاڈی سیکس ڈرائیو ہوندی کوئی نہیں، اس کام چ تسی ماڑے ہو۔ یہ جو بھی آپ اپنے مظاہرے کرتے ہیں نا نشان حیدر لینے کے لیے، یہ ہمیشہ ڈرگز کے ذریعے کرتے ہیں، یہ ہمیشہ آپ انفیئر مینز یوز کر کے کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بہادری والی بات بھی نہیں کہ بندہ بہت تیس مار خواہ ہو۔ یہ سمپل سی بات یہ ہے کہ پریٹینڈ مت کریں کہ آپ وہ ہیں جو کہ آپ نہیں ہیں۔ تو جو آپ کو دوائی دی جاتی ہے اس سے کوئی سیکس کو فرق نہیں پڑتا، تھوڑی سیکس ویسے ہی کچھ نہیں، ویسے ہی ماڑی ہے۔ باقی کسی نے دے تک باقی تفصیلی گل کرنی ہوئے تو میں حاضر 8 بجے۔ مسئلہ حل صرف ایک صورت میں ہوگا، سیکس کا مسئلہ، سیکس ڈرائیو کا مسئلہ، پریمیچور ایجیکولیشن کا مسئلہ، ریکٹائل ڈس فنکشن کا مسئلہ صرف ایک صورت میں حل ہوگا کہ آپ سوبر ہیں کہ نہیں، آپ مطمئن ہیں کہ نہیں، آپ سٹریس سے دور ہیں کہ نہیں، آپ غصے سے دور ہیں کہ نہیں، آپ ٹھنڈے ٹھار ہیں کہ نہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آئی کہ رستہ ہے، سوبر ہو جائیں پہلے، فکر کوئی نہ ہو آپ کو، آپ کا ہر دن فکر سے آزاد ہو اور آپ ایک دن میں جئیں۔ رات کو جب سونے لگیں تو آپ سوچیں کہ یا اللہ جو تم نے سوتے میں اپنے پاس بلا لیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور صبح جب وہ آپ کو جگاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ تم نے مجھے آج کا پھر دن دے دیا تو میں آج کے دن میں اچھے کام کروں گا۔ اور اگر آپ اس طرح سوبر زندگی گزارتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کوئی سیکشول ڈس فنکشن نہیں ہو سکتا کسی بھی عمر میں۔ اگر آپ اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں، نیند پوری کرتے ہیں، ریلیشن شپ صحیح رکھتے ہیں، آپ کو دوسرے انسان یا اپنی بیوی اچھی لگتی ہے اور آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ہے نا بہانے کہ یہ جو دوائی ہے اس سے مجھے یوں ہو جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے دوائی سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے صرف آپ کا وہ مسئلہ ٹھیک ہوتا ہے جس کے لیے یہ دوائی دی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ مریض اتنا کہتے رہتے ہیں کہ اس دوائی سے یہ ہو جاتا ہے، اس دوائی سے یہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کی دوائی، کوئی دوائی نہیں جس کے بارے میں مریض یہ نہ کہتے ہوں کہ یہ دن جی میرا سیکس ڈرائیو ختم ہو جاتی ہے، سیکشول فنکشن ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کی دوائی، بلڈ پریشر کی دوائی، جوڑوں کی درد کی دوائی، دمے کی دوائی۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کو شوگر، بلڈ پریشر، دمہ، بائی پولر ڈس آرڈر اور ایڈکشن ہو، اس کی زندگی میں ویسے ہی چین کوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں ویسے ہی پٹ سیاپا ہے، اور جس کی زندگی میں پٹ سیاپا ہے اس کی زندگی میں یہ اللہ کا جو رحم ہے، جو کرم ہے، جس کو قربت کے لمحات کہتے ہیں، اس کی گنجائش کوئی نہیں۔ یہ بات آپ نے صرف سمجھنی ہے کہ اگر سیدھے رستے پہ چلنا ہے، نیک رستے پہ چلنا ہے، اور اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ جنت ملے گی یا دوزخ ملے گا، اگر آپ نے سیدھے رستے پہ اس لیے چلنا ہے کہ سیدھا رستہ اچھا ہوتا ہے تو پھر آپ کے اوپر رحمتیں آئیں گی۔ پھر اگر آپ اللہ کو پہچان لیں، بے شک اپنے اندر سے پہچان لیں the God of your own understanding، تو آپ کے اندر ایک، آپ کے دماغ میں گاڈ سینٹر بھی ہوتا ہے، گاڈ سینٹر۔ یہ سائنس نے تحقیق کیا ہے کہ انسانوں کے دماغ میں ایک گاڈ سینٹر ہوتا ہے
جو دماغ کے جو ایم آر آئیز ہوتے ہیں اس میں ایکٹیو یا پیسیو ہوتا ہے، یعنی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کے دماغ میں گاڈ ایکٹیو ہے کہ نہیں. سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ سائنس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر آپ کوشش کریں ایک مطمئن زندگی، تحمل والی زندگی، رولے سے پاک زندگی، لڑتے جھگڑتے نظر نہ آئیں. لٹرلی مجھے اتنا افسوس ہوا، ایک پیشنٹ میرے پاس چوتھی دفعہ علاج میں آیا، ہر دفعہ ایک تو دند ہور ٹوٹے ہوندے نے. میں کہنا اچھا کسی بیماری نال ٹوٹے ہون گے، پتہ لگتا لڑائی جھگڑے نال ٹوٹے. اور وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہاں، میرے کارلے نہیں ٹھیک، میرے کارلے میرا ساتھ نہیں دیندے میرے جہاد.